वैसे तो यहाँ हर हफ्ते बर्निंग इश्यूज़ होते हैं। आज हम ये पिछले हफ्ते के जो बर्निंग इश्यूज़ हैं इन पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। इसमें सबसे पहले आपने देखा एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो यहाँ जम्मू कश्मीर में आई है वो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से आई है, और इसमें एलजी साहब ने एक तफसीलन एक बयान दिया और जस्टिफाई किया कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये हिंदुस्तान के हर स्टेट में लगता है और जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होगा, और इसकी जो रकम है प्रॉपर्टी टैक्स की ये कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री बहुत मिनिमल रखी गई है। लिहाजा अपनी जवाजियत पेश करते हुए उन्होंने इसके पीछे ये दलील दी है। लेकिन मैं आपकी वसादत से उनको भी और आम लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आपको इसके पीछे का जो मंजर है उसको भूलना नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग आपने देखा कितना एहतजाज उन्होंने किया इस बात पर, इस प्रॉपर्टी टैक्स पर, इसलिए नहीं कि ये नाजायज़ है, मगर इसलिए ये वक्त मौजून नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का वक्त मौजून इसलिए नहीं है, आप सबको मालूम है पिछले 30-35 सालों से जिस दौर से जम्मू और कश्मीर गुजरा है उस दौर में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी चीज़ को पहुंचा है तो वो यहाँ की मईशत को पहुंचा है। मैं आपको याद दिलाऊं 1990 से लेकर 1996 तक आप ही भाइयों के अखबारों में और मीडिया में ये खबर वाज़े है कि इन 6 सालों में 1350 दिन जम्मू एंड कश्मीर में हड़ताल रही है। उसके बाद आप आगे चलिए तो 2008 से सिलसिला चालू है। 8 का अमरनाथ लैंड रो, 9 का आसिया नीलोफर केस, 10 का तुफैल मुत्तू, 16 का बुरहान वानी, 14 का सैलाब और 19 का एब्रिगेशन। ये ऐसे वाक़ात रहे हैं जिससे जम्मू कश्मीर में मुसलसल 8-8 महीने 6-6 महीने सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद रही है। ये खुली बात है, हर एक को मालूम है, और इसका इम्पैक्ट जो इकॉनमी पर और मईशत पर पड़ता है ये तो बहुत ऑब्वियस है, इसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जब ये पोस्ट एब्रोगेशन 2019 में जब ये दौर आया तो उस वक्त यहाँ की मईशत और यहाँ की इकॉनमी टोटली खस्ता हाल थी, और उसके बाद भी ऐसी कोई तदबीर नहीं की गई कि इस इकॉनमी को हम वापस ट्रैक पर ले आए। लिहाजा यही जवाजियत है कि क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस पोजीशन में हैं कि बजाय इसके कि उनको इंसेंटिव दिए जाए, उनकी मदद की जाए, उन पर एक और टैक्स का बोझ लादा जा रहा है। तभी आप देख रहे हैं सारे जम्मू कश्मीर में इसके खिलाफ एहतजाज है। ये एहतजाज बिला जवाज़ नहीं है। मुझे उम्मीद है मैंने मुख्तसरन जो आपको इसका जवाज़ दे दिया, ये क्यों गलत है, ये काफ़ी है आप लोगों के लिए, हमारे गवर्नर साहब के लिए और तमाम हिंदुस्तान के लिए कि ये टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स ये इस वक्त लगाना जम्मू कश्मीर में जायज़ नहीं है, गलत है, गैर इखलाकी है, गैर ज़रूरी है और एक एक्स्ट्रा दबाव है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर। इसके बाद जो दूसरा बर्निंग इशू हमने यहाँ देखा वो हमने स्टूडेंट्स का देखा, यूथ का देखा। ये तो मैंने आपको इकोनॉमी की बात की, अब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पर आएंगे। आपने देखा इन 3 सालों में 3 सिलेक्शन लिस्ट जो है गवर्नमेंट ने स्क्रैप की इस प्रिटेक्स्ट पर कि इनमें स्कैम है। आप अंदाज़ा लगाइए वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने इम्तिहान में अपेयर किया और फिर सिलेक्ट हो गए, इसमें कितनी मेहनत लगती है, और इनकी अब एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट होने वाली थी और ये कैंसिल किया गया इस वजह से क्योंकि इसमें एक स्कैम है। तो इनका फ्यूचर दाव पे लग गया, रिक्रूटमेंट नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, इनका फ्यूचर दाव पे लग गया। और अब अगर ये स्कैम की ही वजह से इन्होंने कैंसिल किए हैं, चलिए 5 मिनट के लिए लेट अस अज्यूम, तो फिर आज गवर्नमेंट क्यों एक बड़ा स्कैम खुद ओन कर रही है एपटेक की सूरत में? ये तो करने से पहले ही एक स्कैम है। ये तो एक वो कंपनी है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, ये तो एक वो कंपनी है जिसको बाकी स्टेट्स में बैन किया है। अगर इसी प्रिटेक्स्ट पे आप 3 सिलेक्शन लिस्ट कलादम करते हैं तो आप एक नए स्कैम की तैयारी खुद कर रहे हैं, और इनका हाल भी यही होगा। और सुनने में आया है कि इस एपटेक का आना एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एपटेक का आना एक सोची समझी एक स्कीम है। ये बजाते खुद इन इटसेल्फ इज अ बिग करप्शन केस, और सुनने में ये भी आया है इसमें बहुत आला टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व है।
کچھ تو یہ ریاست چھوڑ کے بھی چلے گئے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, بٹ یہ رپورٹس ہیں. تو یہ اتنا برننگ ایشو ہے ہمارے یوتھ کے ساتھ, اور ریکروٹمنٹ کے حوالے سے اور ان کے فیوچر کے حوالے سے. جو ٹائم نکل گیا, جو لسٹ کینسل ہوا, اب کیا وہی اسٹوڈنٹ اگین اس امتحان میں جب بھی وہ کنڈکٹ کیا جائے گا, کیا ان کی کوئی ایج ریسٹرکشن تو نہیں ہوگی کہ اب وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہوں گے؟ سو دس از لائک اسپوائلنگ دیئر انٹائر فیوچر. اور تیسرا برننگ ایشو جو ہے, جو آپ نے دیکھا ہبا قدل میں, باقی ایریاز میں, اسمارٹ میٹر کے بہانے سے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے. اگین دس از کنیکٹڈ ٹو آور اکانومی, جس کی میں نے آپ کو ایک چھوٹی موٹی وضاحت کی. کیا جموں کشمیر کے لوگ اس صورت, اس کیپیسٹی میں ہے کہ جو 400 روپیہ پر منتھ فیس دیتے تھے, ان سے اسمارٹ میٹر لگانے کے بعد 2000, 2500, 3000 کا فیس دیا جائے؟ آر دے ان اے پوزیشن ٹو ڈو دس؟ یہ اس وقت گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے, کس اور بڑھ رہی ہے, یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس پراپرٹی ٹیکس پر جو ہے جموں کشمیر, جموں چیمبر آف کامرس نے, میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کل 11 کو ہڑتال کا, شاید بند کا انہوں نے کال دیا ہے. تو میں اپنے یہاں کشمیر میں جو بھی ٹریڈ باڈیز ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کال کا سپورٹ کریں, وہ بھی ان کے ساتھ ہاتھ ملائے, کیونکہ یہ ایک ایشو ہم سب کا ہے, جموں کے لوگوں کا, کشمیر کے لوگوں کا. وی شوڈ سپورٹ the call and the efforts made by Jammu people in this regard. ہمارا ان کے لیے فل سپورٹ ہونا چاہیے. اور اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے میں آپ سے ایک خاص انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں. شاید آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا, لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی مارچ کا مہینہ تھا 2020, ایگزیکٹ ڈیٹ 20 مارچ 2020. ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں ملک کے, انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی. میں کمٹمنٹ آپ کو بتاتا ہوں, کوٹ کرتا ہوں میں, یہی لفظ بلفظ ان کی کمٹمنٹ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے, کہ آپ مجھے 3 سال دے دیجئے, آپ مجھے 3 سال دے دیجئے, میں ان 3 سالوں میں جموں کشمیر کو ہندوستان کی تمام ریاستوں سے بہتر بناؤں گا. میں ہوم منسٹر صاحب سے آپ کی وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج 3 سال مکمل ہو گئے, اور جس طرح کل آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے ان 3 سالوں کی اچیومنٹ کا لسٹ میڈیا کے سامنے رکھا, ہم نے بھی ایک چھوٹا سا لسٹ تیار کیا ہے. آپ کو سب معلوم ہے, میں ایک ایک پوائنٹ بتا دوں گا. لسٹ میں سب سے پہلا ہماری انڈسٹریل پالیسی, جس میں جو ایگزسٹنگ انڈسٹری تھی ان کو تمام انسینٹیو سے سبکدوش کیا گیا, اور انسینٹیو صرف نئی سرمایہ کاری پر دی گئی. دوسرا آرڈر کہ جو بھی پرائس پریفرنس یہاں کے ٹھیکیداروں کو اور یہاں کے تاجروں کو جموں کشمیر کی گورنمنٹ نے دی تھی, اس کو ختم کر دیا گیا. اب ہندوستان کا کوئی آدمی یہاں کی پروکیورمنٹ, یہاں کے ٹینڈرز میں حصہ لے سکتا ہے. ایسا لسٹ بہت لمبا ہے, کتنے آرڈر, جس سے یہاں امپلائمنٹ بڑھی, جس سے یہاں ان امپلائمنٹ بڑھی, جس سے یہاں بے روزگاری بڑھی. 36% پر ہماری ان امپلائمنٹ ہے, اور ہر ہفتہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر ایک پریٹیکسٹ پر یا دوسرے پریٹیکسٹ پر ہوتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کشمیری پنڈت ہو, ہر ایک کا احتجاج چالو ہے. میرا ہوم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ضرور ان کے ہی منتخب کردہ عہدیداران, حکمران یہاں پر ہے, یہ ساری ایڈمنسٹریشن ضرور اس میں دخل آنریبل ہوم منسٹر صاحب کا ہوگا. لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہے کہ اس ایڈمنسٹریشن نے ان کی اس کمٹمنٹ کو ان 3 سالوں میں یہاں پورا نہیں, فیل ہو گئے یہ وہ کمٹمنٹ پورا کرنے میں جو ہوم منسٹر صاحب نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کی تھی. لہٰذا میری اپیل ہے ہوم منسٹر صاحب سے کہ ان کو اس بات پر فیصلہ لینا ہوگا. وقت آ گیا ہے کہ اس ایڈمنسٹریشن کو واپس بھیجا جائے, وقت آ گیا ہے ان کو یہاں سے واپس بھیجا جائے. یہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں اس مشن میں جو ہوم منسٹر صاحب کا مشن تھا, اور وقت آ گیا ہے کہ یہاں پر انتخابات کیے جائے اور یہاں پر ایسی حکومت آئے جو وہ چیز کرے جس سے جموں کشمیر کے لوگوں کی فلاح و بہبود کی بات. یہی میسج مجھے ان کو بھی دینا تھا. بہت بہت شکریہ. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف یو.
راشن کارڈز. سر سوال میرا پہلا یہ ہے کہ نہ صرف پی ڈی پی نے مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے جب بھی یہاں ایسا کوئی قانون یا کوئی آرڈر ایشو کیا گیا آپ نے اس پہ پروٹیسٹ کیا اور آپ کے بقول کہ وہ اینٹی پیپل آرڈرس ہیں، لیکن 1 2 3 دن ہم نے دیکھا کہ اس پہ شور شرابہ چوتھے دن خاموشی. ایک اس کا جواب. دوسرا یہ کہ جو آپ نے اسمارٹ میٹرس کی بات کی، کیونکہ ہم نے کل ہی انٹرویو کیا تھا چیف انجینئر کا، وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ اسمارٹ میٹر سے یہ ہے کہ غریب کو ظلم نہیں ہوگا. لائک کہ اگر کسی کے پاس 3 منزلہ مکان ہے 10 بلب یوز کرتا ہے، کسی کے پاس 1 منزلہ مکان ہے وہ 2 بلب یوز کرتا ہے. لیکن اسمارٹ میٹر سے ہمیں اس کا ایک جو میکانزم ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو کیسے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اینٹی پیپل؟ دیکھیے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ٹیکنیکل بات آپ کو چیف انجینئر صاحب نے کہی ہے، لیکن در حقیقت بات یہ ہے آپ نے دلی میں گورنمنٹ آرڈر دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے بلو پاورٹی لائن یا ڈیزرونگ لوگوں کے لیے کچھ یونٹ فری رکھے ہیں. اسی طرز میں جموں کشمیر میں جو بلو پاورٹی لیول کے لوگ ہیں، گورنمنٹ کو ہمارے وقت بھی یا اس سے پہلے جو گورنمنٹس تھی ان کو پتہ تھا کہ یہ انسان یا یہ گھر والا 1000 روپے کی بجلی کنزیوم کرتا ہے، مگر اس سے ایک فلیٹ ریٹ 400 یا 500 روپیہ لیا جاتا تھا. یہ 500 روپیہ گورنمنٹ واز اویئر that he is using electricity in excess of these 500 rupees. But because the government was aware that he is not in a position to pay 1000 rupees or 1200 rupees, یہ ایک فیسلٹی ان لوگوں کے لیے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے لیے تھی. اب سمارٹ میٹر لگا، سمارٹ میٹر آپ کو چارج وہی کرے گا جو آپ کنزیوم کرو گے. مطلب یہ جو آدمی ہے جس کے لیے کل کی حکومت یہ سبسیڈائزڈ پاور دیتی تھی، یہ اس سے محروم ہو گئے. ہی از ڈپرائیوڈ آف دس رائٹ. یہ تبھی تو چلا رہا ہے کہ میں 1200 2000 2500 نہیں دے سکتا ہوں. چیف انجینئر از رائٹ ان ہز وے، مگر اصل حقیقت یہ ہے اگر ہندوستان میں باقی شہروں میں غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹس سبسیڈائزڈ پاور فری پاور دیتی ہے تو کیا جموں کشمیر کے غریب لوگوں کا یہ حق نہیں ہے؟ جی سر، میرا ایک سوال ہے. گزشتہ سال سپٹمبر میں جو رکار اتحاد تھا ان کی جانب سے میٹنگز ہوئی تھی جو یہاں پہ ووٹر لسٹ کا معاملہ بنا تھا، اور اس کے بعد سے یہاں پہ آپ کے مطابق ہر ہفتے یہاں پہ برننگ ایشو پیدا ہوتے ہیں، معاملات کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ سال سپٹمبر سے اور آج تک جتنے بھی معاملات کھڑے ہوئے ہیں ان میں پی اے جی ڈی منظر سے غائب دکھائی دے رہا ہے. آخر اس کی کیا وجہ؟ کیوں پی اے جی ڈی ویسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی؟ حالانکہ محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے الگ الگ پریس کانفرنس کی پراپرٹی ٹیکس اور دیگر ایشوز پر، لیکن ان کی جانب سے کوئی اجلاس منعقد نہیں. چونکہ حالانکہ یہ پوائنٹ اس ہماری پریس کانفرنس کے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے میں بار ہمارے لیڈران اور ہماری پریزیڈنٹ صاحبہ نے کلیئر کیا ہے کہ پی اے جی ڈی جو ہے اٹ از فار اے لارجر کاز. پی اے جی ڈی ریووکیشن آف 370 کے لیے بنا گیا ہے. پی اے جی ڈی ایون ان نے کتنی بار کلیئر کیا از ناٹ ایون کنیکٹڈ ود الیکشنز. ان کا ایم اور گول بہت بڑا ہے. یہ ایشوز جو ہیں یہ ہمارے ڈیلی لوکل ایشوز ہے. سو لیٹ اس لیو دا بگر ایشو ٹو پی اے جی ڈی اینڈ ہمیں ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ مجھے کم امید ہے ہمارے جیسے ابھی میرے جاوید صاحب نے بولا ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں. کس لیے پروٹیسٹ کرتے ہیں؟ کہ گڈ سینس شوڈ پریویل آن دا ایڈمنسٹریشن اور وہ اس پر سوچے. لیکن ہمارے پروٹیسٹ کرنے کے باوجود ایڈمنسٹریشن ٹس سے مس نہیں ہوتی. اقبال صاحب 2 سوال ہیں. ایک تو جو کل آل پارٹی میٹنگ ہونے جا رہی ہے آپ کی رہائش علاقے سے، کیا پی ڈی پی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی؟ دوسرا جو جموں بند کی کال ہے آپ نے یہاں کے چیمبرز کو تو کہا، کیا پی ڈی پی کل کی کال کو سپورٹ کرتی ہے؟ بالکل سپورٹ کرتی ہے. جو بھی چیز جس چیز میں ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کا فائدہ ہے ہم اس ہر چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. میٹنگ میں شمولیت کریں گے؟ یہ تو ہمارے ہائر اپس کو پتہ ہوگا، مجھے اس بارے میں کوئی نہیں. تھینک یو سو مچ. نائس آف یو.